کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیہ، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، گنجا، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے، اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا۔ فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی، شجاع الاقرع، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے تو راتیں گزر جاتی ہے۔ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں؟ کیا نقصان ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے، اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرع نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا، یعنی فجر تک ڈستا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، 10 منٹ۔ انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے۔ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ توجہ کریں آپ، حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، واللہ وہ بچانا چاہیں تو ہم جیسے ایک دو نہیں، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔
وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، بلکہ خدا نے ان کو عزت دیا ہے، ان کو مختار کل بنایا ہے۔ مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے، جنت بانٹنے کے لیے آئے، وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا۔ جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے، بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے، بشیری بعد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا، یہ بات فرمائی، پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا۔ سوچو، ہے کسی میں طاقت؟ جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے جسم سے محبت نہیں ہے۔ بتاؤ، کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا۔ میری قوم کے جوانوں، دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اتنے سچی شخصیت، اتنے صادق و مصدوق، ایسے رسول، سچے رسول، سارے سچوں میں سچے، سارے اچھوں میں اچھے، صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی ظہر تک ڈسے جاؤ گے، ظہر نہیں پڑی عصر تک ڈسے جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح، جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے جوانوں بتاؤ، مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، شجاع الاقرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اور قبر کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو۔ کب تک خدا کو بھولے رہو گے؟ کب تک خدا کو فراموش کرو گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہو گے؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر، آئیے، اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے۔ سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے، آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم ہے سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا۔ تو جو سجدے میں جانا قید نہیں لگائی، عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا، ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا، نیک کا سجدہ قریب کرے گا، بد کا قریب نہیں کرے گا، بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا۔ مجھے بتاؤ، جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے، جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، نماز کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لو، میں وہ 5 فرشتوں والی صداؤں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے وقت میں، اس لیے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور 10 بجے پروگرام ختم بھی کرنا ہے۔ بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ، اللہ کے بندو، اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اسی طرح پاپ میں، جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے کیا ہم جو کریں گے، مولانا ہم مسلمان ہیں
ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ اور کچھ اتنے بے باک ہے، کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی۔ میرے عزیز، اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے، ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا، لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا، تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی۔ اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی، جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے۔ مجھے بتاؤ، جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی، تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے۔ تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے، تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔